أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 26ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری تھیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد ان کو نعمتیں یاد دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتوں سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا اور کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں کی جب ابتدا ہوئی، انسانوں کی جب پیدائش ہوئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سب کے سب موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب کے سب امت واحدہ تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کی اور سب آپ کو ماننے والے تھے. لیکن جیسا جیسا نسلیں آگے بڑھی تو پھر اختلافات پیدا ہو گئے. تو انہی چیزوں کو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رضائے الہی کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے تھے وہ کتاب ان میں فیصلہ کر دے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہی لوگ اپنے پاس کھلے کھلے احکام آنے کے بعد آپس کی ضد سے اس میں اختلاف کرنے لگے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو جس حق بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو اس کی راہ دکھا دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان پہلے مشرک تھا، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، اور انسان کے اندر پھر آہستہ آہستہ صلاحیت پیدا ہوئی اور پھر اس کو اللہ کی پہچان ہوئی تو پھر وہ اللہ کو ماننے والا بن گیا. یہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے اور قرآن کریم کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے. تو یہ آیت ہماری دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جو پیدا فرمایا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سارے انسان آپ ہی کی نسل سے ہیں، آپ ہی کی اولاد ہیں. تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے آپ کی جو نسل پیدا فرمائی تو وہ سب کے سب بھی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ تو یہ ہمارا کہنا ہے اور قرآن ہم کو یہی بتاتا ہے۔ اور پھر جب انسانوں کی نسل آگے بڑھی، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، تو جیسا طبیعتوں میں مزاج الگ الگ پیدا ہوتے ہیں، کسی کا کچھ مزاج ہوتا ہے، کسی کا کچھ، تو جیسا جیسا انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو ان کے اندر طبیعتوں کے ساتھ ساتھ دوسرے چیزوں میں بھی اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے۔ جب لوگوں کے درمیان میں اختلافات ہو گئے تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام بھی گزر گئے، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا، انسانوں کی نسل جو آگے بڑھ رہی تھی، مختلف خطوں میں پھیل گئی تھی، تو ان کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اور جو غلط کام کریں گے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ تو سب سے پہلے جو رسول تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ رسول کی اصطلاح یہ بتلائی گئی ہے کہ رسول اس مبارک ہستی کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نئی شریعت، نیا قانون عطا کیا ہو، وہ رسول کہلاتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور وہ ہستی کو کہا جاتا ہے نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتا ہے، اور یہ پچھلے جو رسول گزرتے ہیں انہی کے کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو الغرض نبی ہو یا رسول ہو، انسان ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت کے وہ خاص مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا پیغام ان حضرات نے لوگوں تک صحیح طور پر پہنچایا ہے۔ اب جب یہ حضرات تشریف لائے تو اب ان کے ماننے والے جو تھے، پھر جیسا ہی یہ حضرات ایک کے بعد ایک دنیا سے گزرے تو اب انہی کی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابوں میں اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے گزر گئے تو اب وہ یہودی اس کے اندر اختلافات کرنے لگ گئے تورات کے اندر، اور اس کے اندر ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ محض حسد، بغض و کینہ، دوسروں سے ان کو جلن تھی۔ یہ وجوہات کی بنیاد پر ان لوگوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ اب یہ اختلافات سے اللہ تعالیٰ نے کس کو بچائے رکھا؟ انہی لوگوں کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے یہ بڑا پیغام ہے کہ جو مومن سچا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہیت سے بچاتا ہے۔ جو مومن اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، حکم بجا لاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہیت سے، اختلافات سے، کفر اور شرک سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں ہے۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور ہم ہدایت پر قائم رہ پائیں گے، ورنہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ہم اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے اور پھر گمراہیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کے پیارے رسول کی بات ماننا ہے، اور اس طرح سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ پھر ہم گمراہیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری آیت، اس کے متعلق پہلے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سن لیجئے کہ یہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔
جنگ خندق، جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، 5 ہجری میں یہ واقع ہوئی تھی۔ اس وقت 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ 10,000 کا لشکر جس کے اندر تمام لوگ جو دشمن اسلام تھے وہ سب مل کر متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، جس کے اندر یہودی بھی تھے، کفار بھی تھے، اور مختلف لوگ بھی تھے اس کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو اب انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اب اس کے لیے تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمائی تھی کہ بڑی خندق گڑھے کھودے گئے تھے تاکہ جو ہے مسلمان اپنے دشمن کا دفاع کر سکیں، ان کو شہر میں داخل ہونے سے روک سکیں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ تو لہٰذا اب وہ حالات ایسے تھے، جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو بڑی سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، دشمن اب بالکل قریب آتا جا رہا تھا، اب یہ کام جلدی نپٹانا تھا۔ تو مسلمان بھوکے پیاسے رہ کر 2-2 دن کے 3-3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر انہوں نے گڑھے کھودے اور سردی کو برداشت کیا، بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ آنے والی آیت کو نازل فرمایا، جس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جنت میں اگر ہم ایمان لا لیے تو جنت میں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہیں، تو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، بڑے بڑے امتحان بھی دینے پڑیں گے، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں کسی مسلمان کو بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں بڑا جوش ولولہ پیدا ہو گیا، اور پھر انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا اور ہر چیز ان کے مطابق عمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو اب دیکھیے آیت میں کیا بتلایا جا رہا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس اب میں ایمان لا لیا تو بس اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو ذرا ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا کیا ذمہ داریاں ہم پر آئیں گی اور کیسے مصیبتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تب جا کر جب اس میں کامیاب ہوں گے تبھی جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ ہرگز نہیں۔ اب اللہ کا فرمان سنیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ یعنی مسلمانوں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم کو پہلے لوگوں کے جیسی مشکلیں پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ سختیوں سے ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو ایمان والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ گھبراؤ نہیں، دیکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس طرح سے بتلایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے کئی سارے مسائل کھڑے ہوں گے، اس کو بھوک پیاس برداشت کرنی ہوگی، ایسے بھی مسائل آئیں گے، کبھی بھوکا رہنا پڑے گا، لوگ ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام پر باقی نہ رہو۔ تو لہٰذا یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور یہ مسائل کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان مصیبتوں تکلیفوں میں صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو ہم کو جنت میں جانا آسان ہوگا۔ ہمارے سے پہلے جو لوگ گزرے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کئی سارے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے ان کی جو قومیں تھی، خود انبیاء علیہ السلام کے حالات ہم کو یہ ملتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ جب وہ اسلام لاتے، ایمان قبول کرتے، تو جو دشمنان اسلام ہوتے تو ان کو گڑھے کھود کر زمین میں گاڑ دیتے، منڈی ان کی باہر رکھتے اور ان کو تکلیف دیتے اور اس طرح سے ان کو ہلاک کر دیتے، یا پھر ان کو پکڑ کر آرے سے چیر دیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا۔
اللہ کو ایک مانتے تھے وہ، تو لہٰذا ان کو ایسی تکلیفیں دی جاتی کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ لیکن پہلے کے لوگوں نے تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کر لیا، انبیاء علیہ السلام نے ان تکلیفوں کو سہا، مصیبتوں کا دور گزرا، جو کچھ بھی گزرا صبر اور تحمل کے ساتھ گزارا، تو لہٰذا وہ کامیاب اور بامراد ہو گئے۔ اور یاد رکھ لیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ایسے مسائل کا سامنا ممکن ہے، کرنا پڑے گا، لیکن اس صورت میں ہم کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اور یہی ثابت قدمی جنت میں لے جانے والی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔